السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم سبق نمبر 70 باب کنیت المشرک کے متعلق پڑھیں گے، یہاں سے سبق شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب کنیت المشرک، مشرک کی کنیت کے بارے میں بیان ہے۔ مشرک کی کنیت کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان یرید ابن ابی طالب، کہ حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، فرما رہے تھے کہ ہاں یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ابو طالب کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہے، یعنی میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دے۔ تو الا ان یرید ابن ابی طالب، تو اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اور یہ ان کی اولاد حارث وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہو، البتہ علی میری بیٹی کو فاطمہ کو طلاق دے دے تو پھر میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو اس کو برا لگے گا وہ مجھے بھی برا لگے گا۔ تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ یہ ساری تفصیل اس کی یہ ہے، اس وجہ سے یہاں اختصار ہے، اور آگے اس کی تھوڑی سی کچھ آگے تفصیل بھی کچھ آئے گی۔ ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب علی حمار علیہ قطیفۃ فدکیۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ ایک دفعہ لشکر ایک سفر میں گدھے پر سوار تھے، اور آپ نے فدق کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ اسامہ وراء یعود سعد بن عبادہ، اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور سعد بن عبادہ کی بنی حارث بن خزرج کے پاس آپ عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ قبل وقعت بدر، یہ بدر سے واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ فسارا حتی مر بمجلس فی عبداللہ بن سلول، تو وہاں سے گزرے یہاں تک کہ وہاں اس سے عبداللہ بن ابی بن سلول وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تفصیل آپ کو یاد ہوگی، ابھی چند اسباق پہلے پڑھی ہے۔ اس نے ناک پہ رومال رکھ لیا اور اس نے کہا کہ ہمارے اوپر مٹی نہ ڈالو، اس طرح کی بات کہی اس نے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے اس نے کہا کہ عبداللہ وہاں پر فلا تؤذنا به فی مجالسنا، ہمیں ہماری مجلسوں میں آ کے تکلیف نہ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ فمن جاءک فاقصص علیہ، اور جو تیرے پاس وہاں آئے اس کو تو کس سے بیان کیا کر۔ تو عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے مجلسوں میں آئے، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کو اور مشرکین۔ فاستب المسلمون والمشرکون، وہاں مسلمان اور مشرکین آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ پڑے۔ والیہود حتی کادوا یتصاورون، اور اس سطح تک بات پہنچ گئی کہ قریب تھا کہ کہیں آپس میں لڑائی ہو جائے گی، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے پاس گئے اور فرمایا ساتھ تمہیں پتہ چلے ابو حباب، اب یہ ابو حباب یہ اس کی کنیت ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کی، تو اس نے یہ مجھے کہا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اس کو چھوڑیں اور آپ وصف اور اسے درگزر کریں۔ والذی انزل الیک الکتاب لقد جاء اللہ بالحق، بے شک آپ جو کتاب لائے ہیں آپ سچی کتاب ہے۔ فلما، یہ وہی تفصیل ہے ساری جس میں جو ابھی چند احادیث پہلے گزر چکی ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یعفون علی المشرکین فرمایا کہ وہ صحابہ مشرکین کو معاف کر دیں، اور اہل کتاب کو امرہم اللہ، جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا، ویصبرون علی الاذی، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کریں۔ ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، یہاں سے لے کر ود کثیر من اہل الکتاب تک یہ آیات نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتأول فی العفو عنہم ما امرہ اللہ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان آیات کے موافق انہیں معاف کر دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت دی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس میں صرف ان کا ذکر تھا کہ مشرکین کی بھی کنیت تھی، جس کا ابو تراب جیسے ابھی پیچھے گزرا ہے کہ جیسے اس کا ابو حباب
ابو حباب عبداللہ بن ابی بن سلول کی کنیت تھی، تو اس طرح ان کی بھی کنیتیں تھیں مشرکین کی۔ فقافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ منصورین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فتح یاب ہو کر واپس آئے، اور ان کے ساتھ وہاں کفار کے قیدی بھی تھے اور قریش کے سردار بھی تھے، یعنی اس سے مراد غزوہ بدر ہے۔ تو قال ابن ابی سلول ومن معہ من المشرکین عبدۃ الاوثان، ابن ابی ابی سلول نے اور جو مشرکین تھے انہوں نے کہا ھذا امر قد توجہ فبایعوا رسول اللہ علی الاسلام فاسلموا۔ تو اس کے بعد جب بدر کا واقعہ ہو چکا تو اس کے بعد عبداللہ بن ابی سلول نے مشرکین ساتھیوں سے کہا کہ اب معاملہ بدل گیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لو۔ چنانچہ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پہلے تو یہ اس کو امید تھی کہ ابھی جنگ ہوگی بدر کی اور مکہ کے کو لوگ آئیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ جب وہ لوگ آئے اور خود اتنی بری قسم کی شکست ہوئی تو پھر وہ نا امید ہو گیا اور اس کی سرداری کی امید ختم ہو گئی، تو پھر وہ ظاہری طور پہ اس نے اسلام کا اظہار کیا اور وہ منافقوں میں شمار ہوا۔ باب المعارض مندوحۃ عن الکذب، وقال اسحاق سمعت انسا مات ابن ابی طلحہ فقال کیف الغلام، قالت ام سلیم حدت نفسہ وارجو ان اکون قد استراح وظن انها صادقۃ۔ تعریض توریہ ایسا کلام کرنا جس کے دو مطلب ہوں، ایک قریب کا ایک دور کا، تو اس میں وسعت ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی ہم نے پڑھی ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا فوت ہو گیا تھا تو حضرت سلیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ آرام میں ہے، ارجو مجھے امید ہے ان یکون قد استراح کہ وہ آرام کی حالت میں ہوگا، وظن انہا صادقۃ، اور انہوں نے یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے گمان کیا کہ یہ حضرت ام سلیم سچی ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا جو تھا وہ بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو باہر چلے گئے، واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سکون سے ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس بیٹے کا کیا حال ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کھانا بھی کھایا، پھر اس کے بعد صحبت بھی کی، اور صبح پھر اس کے بعد حضرت ام سلیم نے بتایا کہ وہ پوری تمہید باندھ کر کہ اگر کوئی چیز آپ کو کوئی آدمی دے بطور امانت تو کیا واپس مانگے تو آپ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل دے دیں گے، اس چیز کی ہے، اس کی چیز ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر ام سلیم نے فرمایا کہ تو آپ صلی اللہ رب العزت نے ہمیں جو بیٹا دیا تھا بطور امانت دیا تھا تو وہ اللہ نے واپس لے لیا۔ تو یہ بات جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ نے بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت بہت علم کا حصہ ان کے خاندان کو نصیب کیا تھا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر لہ فحد الحادی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفق یا انجشا، اے انجشا نرمی سے کرو۔ فحدہ ہادی، یہ ہودی کہتے ہیں اونٹوں کو چلانے کے لیے جو ترنم سا کلام پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وہی قبل قواریر، ان آہستہ تیری افسوس ہے کہ تو ان شیشے کی بوتلوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یعنی شیشے کے کانچ، ان عورتوں کو کانچ کے اور آہستہ اور ان کو شیشے کے برتن کہا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویدہ یا انجشا، اے انجشا ٹھہر جاؤ، سوقو قبل قواریر، جو تم اپنے یعنی ان کانچ کے برتنوں کو لے کے جا رہے ہو۔ یہ قال ابو قلابہ یعنی النساء، ابو قلابہ کہتے ہیں اس سے مراد عورتیں تھیں۔ یہ بھی روایت بالکل وہی ہے، صرف سند کا فرق ہے۔ یہ بھی روایت وہی ہے جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا لے کر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، جدھر سے آواز آئی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کو میں نے سمندر پایا ہے۔ قول الرجل لشیء لیس بشیء وہو ینوی انہ لیس بحق، اور آدمی کسی چیز کے بارے میں کہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے مراد لے کہ یہ حق نہیں ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم للقبرین، آپ علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے جن ان کے بارے میں فرمایا یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں کیا جا رہا، وہ دو گناہ میں ملوث تھی۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا سأل الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہانت کے بارے میں پوچھا۔ کوہان کہتے ہیں کہانت۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسوا بشیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کی باتوں میں صداقت نہیں ہوتی، یہ سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے اس کے اللہ کے رسول انہم یحدثون احیانا بشیء یکون حقا، کبھی کبھار وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو سچ ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایک کلمہ ہوتا ہے یہ حق کا، جس کو یہ اچک لیتے ہیں آسمانوں پہ جا کر، یعنی شیطان، اور پھر کسی بندے کے کان میں آ کے وہ پھونک دیتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے،
یہ روایت ہم نے بڑی تفصیل سے بھی پڑھی ہے، صرف ترجمۃ الباب تبدیل ہو رہا ہے، باقی حدیث ساری کی ساری وہی ہے۔ رفع البصر الی السماء وقولہ تعالی افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت، آسمان کی طرف اٹھانا یعنی اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے پیدا کیا گیا۔ قال ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور راوی کہتے ہیں یقول اخبرنی جابر بن عبداللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ فطر عن الوحی، کہ وحی کا زمانہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، اسے فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ فبین انا امشی، میں چل رہا تھا، سمعت صوتا من السماء، تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری الی السماء، تو میں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی، فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، تو میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، قائدا علی الکرسی بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ اور یہ روایت متعدد بار یعنی بخاری شریف میں آ چکی ہے، جن کے نمبر یہاں نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت مرتبہ آئی ہے اس میں بخاری شریف میں۔ اور اس روایت میں بعض نسخوں میں اس ایک آیت کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں، جس میں یہ آتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو کیسے بلند کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ تو اس کی روایت جو ہے، اس کی تفصیل جو ہے، ایک تو یہ روایت جس کا اشارہ دیا گیا، وہی روایت سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت فی بیت میمونۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، یہی وہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے تھے، اور جب رات کا تہائی حصہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا اور پھر یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اصل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول دیکھنا چاہ رہے تھے۔ باب من نکت العود فی الماء والطین، پانی اور کیچڑ میں لکڑی مارنے کا بیان۔ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھے، مدینہ کے باغوں میں سے، وفی ید نبی صلی اللہ علیہ وسلم عود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، یضرب بہ بین الماء والطین، آپ علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان اس کو مار رہے تھے۔ فجاء رجل یستفتح، ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھلوانا چاہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ فذهبت فاذا ابو بکر ففتحت له وبشرته بالجنہ، میں نے دروازہ کھولا اور ان کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ثم استفتح رجل آخر، پھر دوسرے آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، فقال، تو آپ نے فرمایا افتح له وبشره بالجنہ، فاذا عمر، تو اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے، فتحت له وبشرته بالجنہ، میں نے جنت کی بشارت دے دی۔ ثم استفتح رجل آخر وکان متکئا فجلس، تو تیسری دفعہ جب دستک ہوئی، کسی آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو فجلس، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ قال افتح، دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنۃ علی بلوی تصیبہ، اس کو جنت کی خوشخبری دو اور فرماؤ کہ ان مشقتوں کے ساتھ جو ان کو پہنچیں گی۔ او تکون فذهبت، یا یہ یہاں پر او تکون کا لفظ بیچ میں ہے اور بعض میں روایات میں نہیں ہے، راوی کو شک ہے، اس وجہ سے فرمایا او تکون، یعنی جو مصیبتیں اور مشقتیں ان کو پہنچیں گی اس کے بعد جنت کی خوشخبری دو۔ فذهبت فاذا عثمان، تو جب میں گیا تو دیکھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فتحت له وبشرت بالجنہ فاخبرته بالذی قال اللہ المستعان، اور میں نے وہ بات بھی ان کو بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ مشقتوں کی اور تکلیفوں کے ساتھ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، یعنی جو مشقتیں اور جو تکالیف آئیں گی ان پر اللہ مدد کرے گا۔ باب الرجل ینکت الشیء بیدہ فی الارض،
زمین کو کوریدنا کسی چیز کے ساتھ۔ ہم ایک جنازہ میں تھے، فجعل ينكت العود بعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ زمین کو کورید رہے تھے۔ جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ توجہ نہیں رہتی کہ اب میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی گئے ہوئے تھے اور اس کی آخرت کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اور ویسے بھی آپ علیہ السلام جب قبرستان میں جاتے تھے، قبروں کو دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ آپ علیہ السلام پر آخرت کی جو فکر تھی وہ غالب ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوتے تھے۔ فقال لیس منکم من احد الا وقد فزی من مقعدہ من الجنۃ والنار۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ہر ایک آدمی کا ٹھکانہ تجویز ہو چکا ہے، یا تو جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ مقعدہ کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، جنت میں یا دوزخ میں۔ فقالوا افلا نتکل، تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا پھر ہم توکل نہ کر لیں، یعنی عمل چھوڑ نہ دیں جب ہمارا جنت یا دوزخ بن چکی ہے۔ فرمایا اعملوا، تم عمل کرتے رہو، وکل میسر، تو اور ہر آدمی کو جس کے لیے اس کا ٹھکانہ ہے اس کے لیے وہ سہولت ہو جائے گی، اس کے لیے وہ کام کرنا۔ فاما من آتا واتقى، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا۔ باب التکبیر والتسبیح عند التعجب، تکبیر اور تسبیح کا بیان جب انسان متعجب ہو اس وقت۔ راوی کہتے ہیں کہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فقال، فرمایا سبحان اللہ، ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، کتنے ہی خزانے نازل ہوئے اور کتنے ہی فتنے نازل ہوئے۔ من یوقظ صواحب الحجر، کون ان حجروں والیوں کو جگائے گا عبادت کے لیے، اور یرید بہ ازواجہ، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، حتی یصلینا، یہاں تک کہ نماز پڑھیں، رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں دنیا میں قاسیہ کپڑے پہننے والی ہوتی ہیں، کسا یکسو کا معنی کپڑے پہنا، آخرت میں وہ بلا لباس کی ہوں گی، یعنی ننگی ہوں گی۔ تو مراد یہ ہے کہ جو یہاں پر بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں تو کپڑے پہنتی ہیں لیکن آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گی اللہ رب العزت کی ناراضگی کے باعث۔ تو اس سے مراد تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا ثابت ہوا ہے، اور یہاں اس روایت میں تعجب کے وقت اللہ اکبر کہا۔ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طلقت نساءک، میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام سے کیا آپ نے عورتوں کو طلاق دے دی؟ قال اللہ، آپ نے کہا نہیں۔ قلت اللہ اکبر، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا، یعنی تعجب ہونے کے وقت اللہ اکبر کہا۔ ان صفیہ بنت حیی زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته انها جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوره وهو معتکف فی المسجد وفی العشر الغوابر من الرمضان۔ حضرت صفیہ بنت حیی بیان کرتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ فتحدثت عنده ساعة من العشاء، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بات کی۔ ثم قامت تنقلب، پھر آپ واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ فقام مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یقبلھا، تاکہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ آپ انہیں الوداع کہہ دیں، اور حتی اذا بلغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الوداع کہنے کے لیے، ان کا اکرام کرنے کے لیے آپ بھی کھڑے ہوئے، اور اقبل یقبل کا معنی ہوتا ہے ممکن ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہوئے تاکہ ان کو گھر تک پہنچا دیں۔ حتی اذا بلغت باب المسجد، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ الذی عند مسکن ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا وہاں تک پہنچے۔ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہاں جب پہنچے، مر بہما رجلان من الانصار، تو وہاں پر دو آدمی انصار کے گزر رہے تھے۔ فسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ثم نفذا، اور پھر تیزی سے چلنے لگ پڑے آگے، سلام کر کے وہ آگے گزر گئے۔ تو جیسے وہ آگے بڑھے، فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی چال پر چلو، یعنی تیز نہ چلو،
انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ جو ہیں یہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ قالا، تو ان دونوں نے تعجب کیا اور کہا سبحان اللہ، یہ اس جملے سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ ان کا یا رسول اللہ، وکبر علیہما، اور یہ بات ان کو بہت بڑی لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت صفیہ بنت حیی کا تعارف کیا تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور عورت ہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ صفیہ بنت حیی ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے تعجب کیا، اللہ کے رسول کیا ہم آپ پر کوئی اس طرح کا گمان کر سکتے ہیں کہ کوئی اور عورت ہوگی آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مبلغ الدم، آپ صلی اللہ علیہ، بے شک شیطان ابن آدم کی جڑوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں بھی کوئی ایسی بات نہ ڈالے۔ باب النہی عن الخسف، خسف کہتے ہیں چھوٹی سی کنکری کو اپنے انگلی پر رکھ کے زور سے مارنا، اس کا بیان۔ تو یہ روایت اب تو گزر چکی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کنکری کو انگلیوں پر رکھ کے نہ مارا کرو، اس لیے کہ اس سے کوئی شکار تو قتل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے دشمن مرتا ہے۔ انَّهُ یکفع العین، اس سے صرف آنکھ پھوٹ سکتی ہے، ویکسر السن، یا دانت ٹوٹ سکتا ہے اور یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس طرح نہ کرو۔ باب الحمد للعاطس، چھینکنے والے کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ عطس رجلان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فشمت احدہما، آپ علیہ السلام کے سامنے دو آدمی چھینکے، ایک نے الحمدللہ کہا، ولم یشمت الاخر، دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا۔ تو قیل لہ، تو ان سے کہا گیا، فقال ھذا حمد اللہ وھذا لم یحمد اللہ، شمت احدہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شمت کہتے ہیں چھینکنے والے کو جواب دینا، جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کہنا یرحمک اللہ، اس کو کہتے ہیں شمت۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک کا جواب دیا، دوسرے کو جواب نہ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس کو تو جواب دیا ہے اور اس کو نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا ھذا حمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی ہے اور اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی، اس لیے جو تعریف کرے گا اس کو جواب دیں گے۔ باب تشمیت العاطس اذا حمد اللہ، یہ وہی روایت ہے، ابھی چند روایات اوپر گزر چکی ہیں۔ باب ما یستحب من العطاس وما یکرہ من التساؤ، عطاس چھینک کے مستحب ہونے کا بیان اور جمائی کے مکروہ ہونے کا بیان۔ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التساؤ، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ جمائی سستی کی علامت ہے، جبکہ چھینک سے انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ، جب کوئی آدمی چھینک مارتا ہے اور اس کے بدلے میں اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو ہر مسلمان جو اس کی آواز سنے اس پر حق ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ، اور بہرحال جو جمائی ہے، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی طرف ہے، فَلْيُرَدِّدْهُ مَا اسْتَطَاعَ، تو کوشش کرے کہ جتنا بھی جمائی کو روک سکتا ہے کوشش کرے روکے۔ فَإِذَا قَالَ هَا ضَاحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، اور جب وہ آخر میں ہا زور سے اونچی آواز نکالتا ہے جمائی کے آخر میں، تو پھر اس سے شیطان بھی خوش ہوتا ہے کہ اس نے اچھا کیا ایسی آواز نکالی۔ اذا عطس کیف یشمت، تو اس کا چھینک کا جواب کیسے دیا جائے، یرحمک اللہ کہنا جائے، پھر وہ آگے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ باب لا یشمت العاطس اذا لم یحمد، جب اب یہ وہی روایت ہے جو ابھی گزری ہے کہ ایک آدمی نے تشمید کی اور دوسرے نے نہیں کی، تو جس نے نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ باب اذا تصاءب فلیضع یدہ علی فیہ، جب کسی آدمی کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اس پر رکھے، وہی روایت ہے، صرف آخر میں یہ کہ فلیردد ما استطاع، یہ ابھی روایت میں اوپر گزرا۔ فإن احدکم اذا تصابہ، جب وہ کوئی آدمی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ تو یہ جمائی کے آداب ہیں، جو آداب ہم پڑھ رہے ہیں، ان پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عمل کریں اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کتاب الاستئذان، باب بدء السلام، سلام کرنے میں پہل کرنے کا بیان۔ استئذان کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، اس کا بیان ہے۔ تو بدء السلام، سلام کی ابتدا کرنا، یعنی پہلے السلام علیکم کہنا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی صورت کے مطابق پیدا کیا، یعنی اس کی دو مطلب ہو سکتے ہیں اعلیٰ صورت ہی ضمیر کے مرجع کے بارے میں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابتدائے پیدائش سے اسی صورت پر مکمل انسان بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس صورت پر ہمیشہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ پہلے بچے تھے اور پھر جوان ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جوان آدمی کی شکل میں ہی بنائے گئے ہیں، ایک مطلب یہ ہے۔
دوسرا مطلب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ صورت جو اللہ کے علم میں تھی، اللہ رب العزت نے اس کے مطابق حضرت آدم کو بنایا۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے خلق اللہ آدم علی صورتی طولہ ستون ذراعا، آپ کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا۔ فلما خلقہ، جب اللہ نے پیدا کیا، قال اذهب فسلم علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوس، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کے ان گروہ کو سلام کرو جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاستمع ما یحیونک، اور تو غور سے سن، بغور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ فإنها تحیتک و تحیت ذریتک، جو وہ جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام اور جواب ہوگا۔ قال السلام علیکم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا السلام علیکم۔ فقالوا السلام علیکم علیک ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ فزادہ رحمۃ اللہ، فرشتوں نے رحمۃ اللہ زیادہ کر دیا۔ فکل من یدخل الجنہ علی صورت آدم، تو جو آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ فلم یزل الخلق ینقص بعد حتی الآن، اور پھر مخلوق مسلسل چھوٹی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اب تک کہ انسان باقی رہ گئے۔ اس وقت جو انسانوں کا عمومی طور پہ قد ہوتا ہے وہ تقریباً 5.5 فٹ 6 فٹ کے لگ بھگ ہوتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ قد تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یعنی آگے جو مخلوقاتی جی کم ہوتا رہا، اور آج اس وقت اب اتنے قد پہ ابن آدم رکے ہوئے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، تم گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو۔ وَلَکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، یہ ساری آیات پھر یہ اجازت کے بارے میں۔ لا تدخلوا حتی یؤذن لکم، اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قال سعید بن ابی الحسن للحسن ان النساء العجم یکشفن صدورہن ورؤوسہن، قال اصرف بصرک عنہن ویقول اللہ عز وجل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ راوی سعید بن ابی الحسن روایت کرتے ہیں، ان النساء فرماتے ہیں ان النساء العجم، بے شک جو اجمی عورتیں ہیں وہ اپنے سینے اور سروں کو کھولے رکھتی ہیں، یعنی اس پر کوئی سینے کے اوپر اور سر پر کوئی ایسا دوپٹہ نہیں لیتی جس کی وجہ سے سینہ بھی چھپ جائے اور سر بھی چھپ جائے۔ تو یکشفن صدورہن ورؤوسہن، قال اصرف بصرک، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے اپنی نظر دوسری طرف پھیر لو، اس لیے کہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ آپ مومنین سے کہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومنات کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ خائنۃ الاعین من النظر التی ما نہی عنہ، تو نظر کی خیانت یہ ہے کہ وہ دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ قال الزہری کہتے ہیں فی النظر الی التی لم تحض من النساء لا یصلح النظر الی شیء منہن مما یشتہی النظر الیہ، زہری فرماتے ہیں کہ نابالغ عورتوں کو دیکھنے کے سلسلے میں یہ فرمایا کرتے تھے، ان کے کسی ایسے عضو کی طرف دیکھنا جائز نہیں جس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نفسانی پیدا ہوتی ہو، اندر شہوت پیدا ہوتی ہو۔ لم تحض کا معنی ہوتا ہے جو نابالغ عورتیں ہوں، لا یصلح النظر الی شیء مما یشتہی النظر الیہ، اور عورتوں ان بچیوں کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے جس سے اشتہا پیدا ہو، وَإِن كَانَتْ صَغِيرَةً، اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں۔ وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظْرَ إِلَى جَوَارِ اللَّتِي يُبَاعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَن يُرِيدَ أَن يَشْتَرِيَ، تو فضل اس عورت کو دیکھنے لگے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بتایا کہ جس کا ذکر ابھی گزرا ہے، تو عطا بن رباح کہتے ہیں ان لوڈیوں پر نظر ڈالنا مکروہ کہا گیا ہے جو مکہ میں فروخت کی جاتی تھیں، مگر یہ کہ خریدنے کا ارادہ ہو تو پھر اگر دیکھ لیا جائے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے کا ارادہ نہ ہو، خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر باندیوں کو بازار میں جا کے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اخبرنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو یوم نہر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، علی عجز راحلتہ،
جو کجاوے کی پچھلی لکڑی ہوتی ہے. وکان الفضل رجل وضیعا فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم للناس یفتیہم. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس، فضیعا کا مطلب ہے خوبصورت اور گورے آدمی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے لوگوں کو مسئلہ بتانے کے لیے. تو اسی دوران قبیل خصم کی ایک خوبصورت عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. اقبلت امرات من خصم وضیعۃ تستفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتفق الفضل ینظر الیہا. تو حضرت فضل نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. وہ عجب حسن ہوا. تو حضرت فضل کو ان کی خوبصورتی اچھی لگی. فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والفضل ینظر الیہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے. فاخلف بیدہ فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه. آپ صلی اللہ علیہ فاخلف، آپ نے ان کا ہاتھ، فاخلف بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ موڑ کر پیچھے کیا اور فاخذ بذقن فضل کی تھوڑی کو پکڑا. فعدل وجهه عن النظر الیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ اس عورت کی طرف سے پھیر دیا. فقالت یا رسول اللہ، تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ فی الحج علی عبادی ادرکت ابی شیخا کبیرا. میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. اللہ لا یستطیع ان یستوی علی الراحلہ، سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی. فہل یقضی عنہ ان احج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. حج بدل اس کو کہتے ہیں. یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی. اس سے مقصد پیچھے جو بات چل رہی ہے وہ بات یہ جو چل رہی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ نظر کی حفاظت کریں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم رستوں میں بیٹھنے سے بچو. فقال یا رسول اللہ، تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ما لنا من مجالسنا بد، ہمیں مجالس میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے. نتحدث فیہا، ہم وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. فقال اذا ابیتم الا المجلس، تو اگر تم انکار کرتے ہو سوائے مجلسوں کے، یعنی تمہارا مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے. فآتوا الطریق حقہ، تو پھر رستے کا حق ادا کرو. قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ کے رسول رستے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا غض البصر، آنکھوں کو جھکانا. وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کا رستے سے ہٹانا. ورد السلام، سلام کا جواب دینا. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. باب السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ سلام کرنا حضرت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا اور ردوہا، تو جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے انداز میں سلام کا جواب دو، یا اس سے بھی، یا اسی کے برابر کے کلمات کہو. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے عرض کیا السلام علی اللہ قبل عبادہ، اللہ کے بندوں کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو. السلام علی جبرائیل، اور جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو. السلام علی میکائیل، السلام علی فلان و فلان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علینا بوجہہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. انصرف کا مطلب سلام پھیرنا. آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنا چہرہ مبارک سے. فقال ان اللہ هو السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلام ہے، سلامتی ہے اللہ کی طرف سے. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحیات للہ والصلوات، پھر یہ پورا التحیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کہ اس وقت یہ پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز کے دوران ان فرشتوں کو سلام کیا تھا. اور پھر جب سلام پھیر دیا جائے ثم یتخیر بعد من الکلام ما شاء، پھر اس کلام کے بعد جو بھی چاہیں تو اختیار فرما لیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے. والمار علی القاعد، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے جو ہیں بڑوں زیادہ کو سلام کریں. باب یسلم الراکب علی الماشی، جو سوار ہو اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. باب یسلم الماشی علی القاعد، چلنے والے کو بیٹھے ہوئے کو سلام کرنا چاہیے. یسلم الراکب علی الماشی، سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کریں، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں. اور اس روایت میں آیا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد، باقی روایت ہوئی ہے. باب افشاء السلام، سلام کو پھیلانے کا بیان ہے. باقی یہ روایت وہی ہے ساری کی ساری جو ابھی پیچھے گزر چکی کہ جنازوں کی اتباع کرنی چاہیے، چھینک مارنے والے کا جواب دینا چاہیے، نظر ضعیف کمزور کی مدد کرنی چاہیے. رکوب المیاسر، یہ ریشم کی قسم ہے. حریر، دیباج، کسی اور استبرق، یہ سارے پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اس روایت میں یہ بھی آیا وتختم الذھب، سونے کی انگوٹھی پہننے سے بھی مردوں کو منع کیا گیا.
باب السلام للمعرفتی وغیر المعرفتی، سلام ہر اس آدمی کو کرنا چاہیے جس سے جان پہچان ہو یا جس سے اسلام جان پہچان نہ ہو، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تو اس کو بھی سلام کر جو تجھے جانتا ہے اور تو اس کو بھی سلام کر جو تجھے نہیں جانتا۔ لا یحل لمسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ قطع تعلقی رکھے۔ یلتقیان فیسد ھذا ویسد ھذا، جب وہ دونوں ملیں تو ایک ادھر کو چلا جائے ایک ادھر کو چلا جائے، تو ایسا نہ کرے۔ خیرھم الذی یبدأ بالاسلام، بہتر وہ ہے جو اسلام میں پہل کرے۔ تو ہماری بھی اگر کسی سے کوئی بات چیت بن جاتی ہے، یعنی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے اسلام میں پہل کر کے اس ناراضگی کو ختم کر دیں۔ باب آیت الحجاب، حجاب کے پردہ نازل ہونے کے بارے میں بیان ہے۔ کانا ابن 10 سنین مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ 10 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں تشریف لائے تھے خدمت کے لیے۔ فخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرا حیاتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ وکنت عالم الناس بشان الحجاب حین انزل، میں لوگوں کی نسبت آیت حجاب کے نازل کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ وقد کان ابی بن کعب یسألنی عنہ، تو ابی بن کعب مجھ سے اس بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وکان اول ما نزل فی مبتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جحش، تو فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا یعنی پردے کے متعلق جو نازل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کے نکاح کے بعد ان کے ساتھ پہلی خلوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دولہا تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمہ کی دعوت دی۔ اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہا عروسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی آپ نے وہاں رخصتی کی، فدعا القوم، ولیمہ کے لیے آپ نے لوگوں کو بلایا، فاصابوا من الطعام، اور لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا۔ یعنی جس وقت اگلے دن لوگ کھانا کھانے کے لیے اٹھے، یعنی ولیمے کے لیے تشریف لائے، تو کھانا کھایا اور لوگ چلے گئے، تو من الطعام ثم خرجوا، پھر کچھ لوگ چلے گئے، وبقی منهم رہۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ لوگ وہاں آپ علیہ السلام کے پاس رہ گئے، فاطالوا المکث، اور پھر کافی دیر ٹھہرے رہے، جس کا یہ تقریباً 3-4 اسباق پہلے جس کا ذکر آیا تھا۔ آپ علیہ السلام چکر لگاتے رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تک آئے، پھر واپس چلے گئے، تو پھر اس کے بعد یہ آیات حجاب نازل ہوئیں۔ وقد خرجوا فانزل الآیۃ الحجاب ضرب بینی وبینہ سترا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان پردہ ڈال دیا، یعنی اس دن یہ پردہ نازل ہوا تھا۔ تو یہ جو آخری آیتیں ہیں، یعنی یہ بالکل وہی پوری حدیث ہے۔ حتی بلغ عتبۃ حجرۃ عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے تک جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، تو 3 دفعہ اس طرح ہوا، تو پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں۔ لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب دخل القوم فتیموا، لوگ آئے کھانا کھانے کے لیے، ثم جلسوا یتحدثون، پھر بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دی۔ فاخذ کنہ یتأیہ للقیام، فاخذ، آپ علیہ السلام نے ایسا کام کیا جیسے معلوم ہو کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ فلم یقوموا، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ فلما رأى ذلك قام، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں، فلما قام من قام من القوم، تو جنہوں نے اٹھنا تھا وہ قوم میں سے کچھ لوگ اٹھ گئے، وقعد بقیۃ، اور باقی لوگ بیٹھے رہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء لیدخل فاذا القوم جلوس، پھر دوسری دفعہ آئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تیسری دفعہ تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فیہ من الفقہ انہ لم یستاذن حین قام وخرج، تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یستاذنہم، ان کو اجازت نہیں دی، حین قام وخرج، جب آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نکل گئے، یعنی فیہ انہ یتحیأ للقیام، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے، وہو یرید ان یقوموا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بھی کھڑے ہوتے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنے کا اظہار کرنا یہ اس بات کے لیے تھا کہ یہ لوگ اب اٹھ جائیں، تو جب یہ نہیں اٹھے، مجلس طویل ہوگی، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، پردے کی آیات۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کانا عمر بن خطاب، حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احجب نساءک، اے اللہ کے رسول آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم کریں کہ وہ پردہ کیا کریں۔
قالت فلم یفعل، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. وکان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرجن لیلا الی لیل قبل المناصح. تو رابعہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے رفع حاجت کے لیے صرف رات ہی کے وقت اس کی طرف، مناسک کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں کوئی جنگل وغیرہ ہو یا ایسی جگہ جہاں پر قضاء حاجت کے لیے جایا جاتا ہے، تو آپ جاتے تھے. فخرجت سودا بنت زمع، تو سودا بنت زمع گئیں. وکانت امرات طویلۃ، یہ ان کا دراز قد تھا. فرا عمر بن خطاب وهو فی المجلس، تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا اس حال میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں تھے. فقال عرفنا کی یا سودا، تو آپ نے فرمایا اے سودا ہم نے تجھے پہچان لیا ہے. حرصا علی ان ینزل الحجاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کی تاکہ اس پر حجاب کی آیات نازل ہو جائیں. تو قالت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے فانزل اللہ عز وجل آیت الحجاب، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے حجاب کی، پردے کی آیات نازل کر دیں. تو ممکن ہے کہ دونوں واقعات پہلے ہی ہو چکے ہوں اور دونوں واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہو، تو اس طرح یہ دونوں واقعات اس آیت کے نازل ہونے کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں. باب الاستئذان من اجل البصر، اجازت مانگنا تو دیکھنے کے لیے ہے. یہ روایت ہم نے گزشتہ بھی سبق میں پڑھی تھی کہ ایک آدمی بغیر اجازت ہی سراغ سے دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں تمہاری آنکھ میں تیر مار دیتا. اطلع من بعض حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمشکس او بمشاکس کانی انظر الیہ یختل الرجل لیطعنا. ایک آدمی نے بغیر اجازت کے اندر جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر یا اس کا ایک پھال یا کئی پھال لے کر اٹھے. تو راوی حضرت انس کہتے ہیں گویا میں دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ علیہ السلام چپکے اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اس شخص کی آنکھ میں چبو دیں گے، تو لیکن وہ آدمی فوراً نکل گیا. باب الزنا الجوارح دون الفرج، اعضاء و جوارے کا زنا کرنا نہ کہ فرج کا، یعنی جب شرمگاہ کا زنا ہوگا تو وہ اس کی حد ہوگی، اس سے پہلے جو زنا ہوتا ہے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، اس کا بیان. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال ما رأیت شیئا اشبہ باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب علی ابن اعظم حظہ من الزنا. تو راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے، یعنی زندگی بھر میں جتنے زنا وہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. ما رأیت اشبہ من اللمم، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے لمم کو اس سے زیادہ کسی چیز سے مشابہ نہیں پایا، میں نے لمم سے زیادہ مشابہ اس چیز کے کوئی چیز نہیں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے ان کے زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے، یعنی جس نے جتنا کرنا ہے. تو ان اللہ کتب علی ابن آدم ادرک ذلک لا محالہ، اور اس کو یہ ضرور پہنچ کر رہے گی، یعنی جتنا حصہ اس کے لکھا ہوا ہے وہ اس کو لازمی پہنچے گا. فزن العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. فزن اللسان المنطق، زبان کا زنا بولنا ہے، یعنی ایسی شہوت والی باتیں کرنا کہ اس طرف بندے کو لے جائے. والنفس تتمنی و تشتہی، اور دل اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی چاہت کرتا ہے. والفرج یصدق ذلک کلہ و یکذبہ، اور فرج اس کی سارے کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی جو فرج ہے اس سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور وہ بعین ہی وہ کام کر بیٹھتا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے. تو اس روایت میں چونکہ ہر چیز کا حصہ بتایا گیا ہے تو اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تھا کہ میں نے لمم کے زیادہ مشابہ اس حدیث کے اور کوئی نہیں دیکھی، کیونکہ وہاں حدیث مبارکہ میں لمم کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں جو انسان کو نامعلوم طریقے سے بھی کرتا چلا جاتا ہے، اس میں لمم کا ذکر بھی کیا، اور یہ سارے جو گناہ نیچے حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں یہ اس قرآن مجید کے لفظ لمم کی تشریح کے لیے کافی ہیں. باب التسلیم والاستئذان ثلاثاً، سلام کرنا اور اجازت طلب کرنا، اس کا 3 دفعہ بیان. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم ثلاثاً، آپ علیہ السلام جب سلام کرتے تو 3 دفعہ کرتے. واذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثاً، اور جب کوئی بات کرتے تو 3 دفعہ دہراتے تاکہ سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. تو راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت فی مجلس من مجالس انصار، میں انصار کی مجالس میں سے کس مجلس میں تھا. اذ جاء ابو موسیٰ کأنہ مذعور،
تو ابو موسیٰ آئے، گویا کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فقال استأذنت علی عمر ثلاثا، کیا آپ نے عمر سے اجازت لی ہے؟ ثلاثا لم یؤذن لی، اور ان کو اور اجازت نہیں دی گئی ان کو میرے لیے۔ فرجعت، تو میں واپس آ گیا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گئے اور وہاں سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا ہوگا اور یہ واپس آ گئے۔ تو فقال واللہ لتقیمن علیہ بینۃ، اور انہوں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلایا اور پوچھا ہمارے پاس آنے کی کیا بات ماننے ہوئی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے 3 دفعہ آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اجازت نہیں دی تو میں واپس آ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پہ تمہیں ضرور بضرور کوئی بینہ دلیل قائم کرنی پڑے گی کہ تم نے اس طرح 3 دفعہ یعنی اجازت لو اور پھر اس کے بعد واپس چلے جاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو فرمایا ہے؟ امنکم احد سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی نے یہ حدیث آپ علیہ السلام سے سنی ہے؟ فقال ابی بن کعب واللہ لا یقوم معک الا اصغر القوم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس پر تو جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیرے ساتھ یعنی ابو موسیٰ کے ساتھ تو صرف وہ جائے گا جو لوگوں میں سب سے چھوٹا اور کم عمر ہو، یعنی اس حدیث کو تو چھوٹے بچے نے بھی سنا ہوا ہے۔ فقمت معه فاخبرت عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذالک، تو راوی کہتے ہیں میں پھر ان کے ساتھ گیا اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ یہ حدیث اسی طرح جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کو گھبراہٹ یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب یہ حدیث میں نے تو سنی ہوئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اور مجھے کوئی گواہ نہ ملے جس نے یہ حدیث نہ سنی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑی سختی کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی کہتا تھا کہ جی میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو اس پر دلیل مانگا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کل کنا لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں جی ہم نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے اور ابھی تک وہ حدیث نہ ہو، تو تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ باب اذا دعی الرجل فجاء هل یستأذن، جب آدمی کو بلایا جائے تو وہ آئے تو اس کو کہنا چاہیے کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد لبنا فی القدح، میں آپ علیہ السلام کے پاس داخل ہوا کے ساتھ تو ہمیں ایک پیالے میں دودھ پڑا ہوا ملا۔ فقال یا ابا ہر، آپ نے فرمایا ابو ہر الحق اہل الصفہ فدعوہم الیہ، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلاؤ۔ فقال اتیتم فدعوتہم فاقبلوا، جب وہ آئے میں نے ان کو بلایا تو جب تشریف لائے وہ فاستاذنوا فاذن لهم، انہوں نے اجازت طلب کی تو ان کو اجازت مل گئی۔ فدخلوا، تو پھر وہ اجازت لینے کے بعد اندر آ گئے۔ باب التسلیم علی الصبیان، چھوٹے بچوں کو سلام کرنا اس کا بیان۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ مر علی الصبیان فسلم علیہ، کہ وہ بچوں کے پاس گزرے تو ان کو سلام کیا اور فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو باب تسلیم الرجال علی النساء والنساء علی الرجال، یہ انشاءاللہ ہم یہاں سے اپنے اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔